अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का सवाल और जवाब। यानी कि आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव सवाल और जवाब, यानी कि मुख्तसर तरीन सवाल देखेंगे। फिर उसके बाद इसी वाले सबक के अंदर हम मुख्तसर सवालात को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चूँकि आप शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खुद पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिला ताखिर। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी। क्या सवाल किया कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई। कहाँ हुई थी इनकी पैदाइश? पटना शहर के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 कहता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश बताइए, तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख़ पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। कब है? 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब इस दुनिया के अंदर जन्म लिए थे। उसके बाद कहते हैं ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है। यानी कि ज़ेरे निसाब, आपके निसाब के अंदर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार है। क्या है? यानी कि ज़ेरे निसाब, यानी कि आपके निसाब के अंदर जो शामिल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब का अफसाना, वो कौन सा है? फरार है। समझ रहे? सवाल नंबर 4 कहता है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। इनके वालिद साहब का नाम क्या था, तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। सवाल नंबर 5 कहता है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी किस मौजू के अंदर ये ज़्यादा माहिर थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब नफ्सियात के मौजू पर महारत रखा करते थे। समझ रहे ना? यानी कि गोया कि ये जो आप पढ़े हैं इनके बारे में, तो वहाँ भी आपने पढ़ लिया है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो है वो नफ्सियात के मौजू पे पीएचडी किए थे। और चूँकि इंसान अमतन वही उसी सब्जेक्ट से पीएचडी करता है जिसमें वो माहिर फ़न होता है। समझ रहे ना? तो बहरहाल गोया के क्या करते हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब जो हैं वो नफ्सियात के मौजू पर क्या करते थे? महारत रखते थे। समझ रहे ना? तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर तरीन सवालात, जिसके अंदर 5 सवालात दिए गए, इसको हमने जिक्र कर दिया। चलिए अब आगे मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। तो देखते हैं मुख्तसर सवालात का सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखे। क्या कहा इसके अंदर कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए।
مطلب یہ بیان کیا کہ ان کے پڑھانے کا کیا انداز تھا، کہاں پڑھاتے تھے، کیا پڑھاتے تھے. تو ان کے پڑھانے کے متعلق آپ کیا کیجئے، 5 لفظوں میں لکھیے. تو اس کے جواب میں ذکر کیا کہ ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے. ظاہر سی بات ہے، آپ نے چیپٹر میں بھی پڑھ لیا. انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا. نفسیات کے استاد کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شناخت تھی. سب سے پہلے وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے. پھر 1947 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے اور 1953 عیسوی میں کیا کہا 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. یعنی ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ انہوں نے کون سی جگہوں پہ کتنی دنی خدمات انجام دیے ہیں. درس و تدریس کا جو انجام جو انہوں نے جو دیا ہے، درس و تدریس کا فرائض جو انجام دیا ہے، تو کتنے دنوں تک کہاں کہاں انجام دیے تھے، تو اس کو آپ نے پڑھ لیا. 1947 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں، یعنی فلسفہ جو شعبہ تھا اس کے اندر، یعنی فلسفہ پڑھانے کے لیے کہہ لیجئے، تو عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے. پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے، سمجھ رہے ہیں. اور 1953 عیسوی میں صدر بن گئے، یعنی وہاں کے دیکھ بھال کرنے والے بن گئے. اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ رہا ان کی تدریسی سرگرمیوں کے بارے میں. اگلا سوال کہتا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے. بابو دیکھتے ہیں، جانتے ہو تم کہ تصنیفات کا مطلب ہوتا ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں. کیا ہوتا ہے؟ ان کی لکھی ہوئی کتابیں. تو اس کے جواب میں ذکر کیا ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے کیا کہتے ہیں 56 سال کی طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھی اور نفسیات کی بنیاد میں قبولیت عام حاصل کی. ان کی تصانیف میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں. ان میں نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے. اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہے. تو دیکھو یہاں پر جتنی بھی باتیں ذکر کی گئی ہے تو وہ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں ذکر کی گئی ہے. یعنی کہ یوں کہا گیا کہ ڈاکٹر محمد محسن صاحب نے کون کون سی کتابیں لکھی اور کتنی کتابیں لکھی، وہ تو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، بٹ یہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی تھی. ٹھیک ہے نا. سوال نمبر 2 کے اندر سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے. کیا کہا بابو؟ کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے. دیکھیے آپ چیپٹر کے اندر پڑھے ہیں تو محمود کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ عزم و استقلال کا، عزم و ہمت کا وہ کس طریقے کا وہ لڑکا تھا. اس کا عزم اور اس کی ہمت کتنی زیادہ بلند تھی، جس کے وجہ سے وہ کیا ہوا کہ اپنے کامیابی کا جھنڈا بھی لہرا دیا اور تمام لہو و لعب اور غلط کاموں سے وہ بچ بھی گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے عزم مصمم کی وجہ سے، یعنی کہ پختہ ارادہ کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ صاحب کتاب نے خود ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود کی مرکزی کردار ہے. کیا ہے؟ مرکزی کردار ہے، یعنی اس کی بنیادی کردار ہے. 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، محمود جب 10 سال کا تھا تو اس کے والد صاحب اس دنیا سے چل بسے اور جب چند سال کے ہوا تو اس کی والدہ بھی، یعنی کہ اس کے چند سال بعد ہی اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس طریقے سے وہ لڑکا کیا ہو جاتا ہے؟ تنہا اکیلا ہو جاتا ہے. چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا، یعنی کہ اب اس کی پرورش کا اور اس کے دیکھ بھال کا ذمہ داری کس کے سر چل گئی؟ اس کے ماموں کے. زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا. ناموافق حالات کہتے ہیں کیا بیان کیا کہ ناموافق حالات کدھر گیا؟ یہاں پہ ناموافق حالات نے جتنا ٹھوکر لگا اسی قدر اس کا تجربہ بڑھتا گیا. کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاج اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا. یعنی کہ کم عمر کے اندر اس کو اتنا زیادہ نالج ہو گیا
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی وجہ تھی کہ اس نے ٹھوکریں بہت زیادہ کھائی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چور دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ یعنی کہ چور دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی کا مطلب یہ ہوا کہ محمود جب وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل میں جب گیا، وہاں پہ رہ کر جب تعلیم حاصل کرنے لگا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بہت ساری لڑکیاں بھی رہتی تھی دوسرے ہاسٹل میں، تو ان لوگوں کا ایک ساتھ ملن جلن ہوتا تھا، مطلب ایک ساتھ بیٹھ کر ایک جگہ تعلیم حاصل کیا کرتی تھی، تو اس کے مزاج میں باقی اس کے ساتھیوں کی طرح بھی ایک رومانیت وغیرہ یعنی کہ رومانس کا اس کا موڈ بنتا تھا، سمجھ رہے نا۔ لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کر کے مقابلہ جاتی امتحان میں بیٹھا اور